2020 کے اندر مودی گورنمنٹ نے ایک فارمنگ ریفارم کے نام سے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک بل پاس کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے تو وہ ایک فارمنگ کو جو ہے تو انڈیا کے اندر تھوڑا سا ریفریشنلائز کیا جائے یا تھوڑا سا اس کو کمپیٹیٹیو بنایا جائے. اس کو لے کر ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایک احتجاجی تحریک وغیرہ سٹارٹ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک نیشنل قسم کی جو تحریک ہے اس کی صورت اختیار کر لی. تو ایک بہت بڑی تعداد میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ فارمرز نے اس وقت نیو دہلی کو بالکل چوک کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل اس کو بلاک کیا ہوا ہے. بہت ایک لمبے ٹائم تک تو یہ جو ہے احتجاج کی جو صورت تھی وہ ایک صرف نیشنل لیول کے اوپر تھی اور ڈسکس بھی ہو رہی تھی، لیکن اس نے ایک گلوبل قسم کی ڈسکشن یا گلوبل جو ہے تو میڈیا کے اندر جگہ پائی جب اس کے اوپر مختلف بین الاقوامی سیلیبریٹیز نے بات کی. اب جن بین الاقوامی سیلیبریٹیز نے بات کی ان میں ریحانہ آ گئی، ان میں میاں خلیفہ آ گئی، ان کے اندر جو ہے تو مینا ہیرس جو ہے جو نیس ہے کمالا ہیرس US وائس پریزیڈنٹ کی، جب ان لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کیے تو ایک دم سے ہے یہ چیز گلوبلی ڈسکس ہونے لگ گئی. لوگ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ یار آخر کیسے ایسے کون سے ریفارمز آئے ہیں جن کی وجہ سے اتنے میسو لیول کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا ہم کرٹکس کارنر کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس ٹاپک کے اوپر بات بھی کریں گے اور تھوڑا اپنے ماسز کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی اس لیول کی جو بڑی تحریک ہو جاتی ہیں وہ ایک دم سے آنن فانن نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کچھ ایک فنڈامنٹل بیس ہوتی ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بلٹ اپ ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا اس پروٹیسٹ پہ آنے سے پہلے اس کے ایک بیک گراؤنڈ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اب انڈیا کے اندر 1.4 بلین لوگ ہیں. اب اتنی بڑی جو ماسز ہیں ان میں تقریباً 60% ایسے لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ آج بھی گزر بسر فارمنگ کے اوپر ہے، جہاں سے وہ پروڈکٹ کرتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور مارکیٹ میں اپنا مال بیچتے ہیں. اب اس کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا دونوں نے برٹش سے آزادی حاصل کی، اپنا جو ہے تو ایک فارمنگ کے سیٹ اپ سے چیزیں کرنے لگے. اب کیونکہ انڈیا کی ڈیپینڈنسی بہت زیادہ تھی فارمنگ کے اوپر اور جو ہے تو سپلائی جو ہے کم تھی، ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. ان آرڈر ٹو انکریز دیئر پروڈکٹیوٹی انڈیا نے اس وقت ایک نیا جو ہے تو ایک فنومنا یا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ گرین ریولوشن کے نام سے ایک تحریک سٹارٹ کی. اب واٹ واز اے گرین ریولوشن؟ گرین ریولوشن میں یہ تھا کہ فورن جو ہے تو ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا، جو ہیں ایڈوائزرز US سے لائے گئے. انہوں نے یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہاؤ کم جو ہے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں. اس سارے ریفارمز کے تحت سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ کیا گیا کس طرح سے فرٹیلائزرز کو لایا جائے، پیسٹی سائڈ کو لایا جائے، مشینری کو لایا جائے. اس سے پہلے بیلوں کے ذریعے ساری یہ جو ہے تو کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا، کس طرح سے ٹریکٹرز وغیرہ اور ٹیکنالوجی کو لایا جائے. اریگیشن سسٹم کو کس طرح سے اتنا ایڈوانس کیا جائے کہ پانی کو یوز کر کے تو ہے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں. اس کے ثمرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہیں 10 سے 15 سال میں اس گرین ریولوشن نے بہت ساری چیزوں کو واقعی ریولوشنائز کر دیا. اور جو تقریباً ویٹ اور جو آپ کی رائس کی جو پروڈکشن ہے جن کا کنزمپشن سب سے زیادہ انڈیا میں تھا، ان کی 4-5 فولڈ جو ہے تو پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو گئی. اچھا، اب جب یہ گرین ریولوشن سے پروڈکشن بھی زیادہ ہو رہی تھی اور زیادہ فوکس اس طرح تھا کہ جی کس طرح سے پروڈکٹیوٹی کو انکریز جائے، مارکیٹ تک جو جانے کا سسٹم تھا اس کے اوپر کبھی بھی اسٹرکچر ریفارمز کے اوپر بات نہیں ہوئی. وہ وہی جو ٹریڈیشنل قسم کا طریقہ تھا اس کے تحت ہی آتا تھا. اب اس میں ہوتا یہ تھا، اور یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں اس وقت تقریباً سیم ہی ہے، کہ جو آپ کا چھوٹا فارمر ہے یا بڑا فارمر ہے، جب وہ اپنی زمین پہ کام کرتا ہے، جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے اور وہ فصل پک جاتی ہے اور وہ فصل کو اٹھاتا ہے تو وہ اس کو لاتا ہے منڈی کے اوپر. اب جو منڈی ہے، منڈی کے اندر جو ہے اس وقت جو انڈیا کے اندر ہے وہ ہے APMS ریگولیٹڈ منڈیز. اب یہ وہ ریگولیٹڈ منڈیز ہیں جو ایک خاص قسم کا تھریش ہولڈ ان کو پہلے دیا جاتا ہے کہ یہ جو منیمم ویجز ہیں یا یہ جو منیمم اماؤنٹ ہے یہ آپ کو پے کرنی ہی کرنی ہے. اب اس کے اوپر آپ نے بیڈنگ کرنی ہے کوئی بھی اگر آپ مال خریدنا چاہتے ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب یہ ریگولیٹڈ APMS ریگولیٹڈ منڈیز تھی تو اس کے اندر جو ٹریڈرز آتے تھے وہ وہی بیٹھ سکتے تھے، بڈ کر سکتے تھے جو آلریڈی رجسٹر ہوتے تھے. اب فارمر جب پروڈکشن کر رہا ہے یا وہ اپنی کراپس کر رہا ہے تو اسے اس چیز کی کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ بالکل ایک اس چیز سے آزاد ہے
کہ اس کی فصل کتنی ہوگی یا اسے دام ملے گا نہیں ملے گا, اس کی چیز بکے گی نہیں بکے گی یا کتنے میں بکے گی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو ایک منیمل تھریش ہولڈ ہے جس سے اس کے ایٹ لیسٹ اخراجات پورے ہو جائیں گے, تھوڑی بہت اس کی ارننگ بھی ہو جائے گی, وہ اس کو آنے ہیں, اور اس کے اوپر آگے اس کا کتنے ایک بڈنگ لگتی ہے یہ اس کی اپنی قسمت رہی. دوسری طرف اس کے اوپر یہ تھا کہ ٹریڈرز کو یہ تھا کہ وہی رجسٹر ٹریڈرز تھے اینڈ دے نو کہ مارجن ایک بڑا لمیٹڈ مارجن ہے, اور وہ اسی مل جو ہے تو لمیٹڈ مارجن کے ساتھ آتے تھے اور ساری جو ہے بولی لگاتے تھے. اب جب اس کے اندر پروفٹ مارجن بہت کم تھا تو اس کے اندر کوئی بھی کارپوریٹ یا جو بڑا گاہک ہے وہ آنے سے کتراتا تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے ہر چیز اتنی زیادہ ریگولیٹڈ ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے پروفٹ مارجن بہت زیادہ کم ہے. لیکن اب اگر ان ساری چیزوں کا اور اس ساری چیزوں کو سم ٹائم کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کمپنسیشن دینی پڑتی تھی مجبوراً بھی وہ گورنمنٹ کو دینی پڑتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان ساری آپ چیزوں کو دیکھیں تو اوور دا ایئر اف یو سی دا اسٹیٹسٹک, جو گرین ریولوشن کے دوران جو انڈیا کے اندر جو جی ڈی پی کے اندر جو کردار فارمنگ کا تھا وہ پارٹ پلے کرتا تھا 40 to 50% آف انڈین جی ڈی پی. اپ ٹل دیٹ پوائنٹ اگر اف یو سی دس کرو جو ہے تو بالکل وہ نیچے ہی نیچے آتی آ رہی ہے, اور 2000 if you see 15 16 up till 20 جو ہے تقریباً انڈین کے جی ڈی پی میں یہ گروتھ جو یہ اس کا کردار ہے فارمنگ کا وہ تقریباً ہارڈلی 5 سے 10% رہ گیا ہے, ایون کہ تمام جتنی بھی گورنمنٹ نے سبسڈیز بھی دی ہیں. اس کے باوجود یہ ہے کہ فارمرز کی اس وقت انڈیا کے اندر یہ حالات ہے, تقریباً 51-52% ایسا فارمر ہے جو ابھی بھی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, جس کی ساری فارمنگ یہی ایک جو ہے نا جو ہے ڈیپتھ سرکل کے اندر ہے, وہ جتنا ایک سال کماتا ہے وہ اگلے سال کے سارے قرضے پورے کرتا رہتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن جو ہے کسان بالکل اپنی لائف سے خوش بھی نہیں ہے, اور سوسائڈ ریٹ یہاں پہ تقریباً ڈیکڈ ٹو ڈیکڈ میں جس طرح ایک بالکل کوڈرپل ہو گیا ہے. اب جو پروٹیسٹ یہ جو ابھی دہلی کا پروٹیسٹ ہے, اس پروٹیسٹ سے پہلے بھی ہلکے پھلکے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, جس کے اندر ایک جو فارمرز کی ایک ڈیمانڈ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹرکچر ریفارمز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اسٹرکچر ریفارمز میں ان کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ گورنمنٹ فارمرز کو بھی بٹھائے اور تمام جو پلیئرز ہیں مین پلیئرز ہیں ان کو بٹھائے, اور اس کے اوپر بات کرے کس طرح سے اور کیا مطلب ان کو سبسڈیز دی جا سکتی ہیں, انہیں کھادوں کے اوپر سبسڈیز دی جا سکتی ہیں, انہیں جو قرضے دیے جا سکتے ہیں وہ لو انٹرسٹ ریٹ کے قرضے دیے جا سکتے ہیں, تاکہ انہیں کسی بھی طرح سے جو ہے نا انہیں کمپیٹیٹیو بنایا جائے, اپنے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکے, اور ناٹ اونلی ایک کائنڈ آف اے لیول پلینگ فیلڈ کی جائے. وہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں آپ کا جو ٹریڈر ہے, جو ایک آپ کا خریدنے والا ہے, اس کو بھی پروفٹ رہے, لیکن آپ کا جو فارمر ہے اسپیشلی جو آپ کا چھوٹا فارمر ہے اس کا بھی استحصال نہ ہو. لیکن کیونکہ اس سارے کام کے لیے آپ کو ایک ایمپتھی بھی چاہیے ہوتی ہے, ایک پیشنس بھی چاہیے ہوتی ہے, جو ریلی لیک کرتی ہے ان جنرل آئی تھنک مودی کی پرسنالٹی کے اندر بھی اور اس کی گورنمنٹ کے اندر بھی. سو واٹ ہی ڈیڈ کہ اس نے بغیر کسی سے بات کیے, بغیر کسی کو جو ہے نا کانفیڈنس مل لیے, کرونا کا سہارا لیتے ہوئے چپکے سے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو 3 فارمیٹ ایکٹ ہیں وہ پروف کر دیے ہیں. اب یہ 3 فارمیٹ ایکٹ کیا ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو مودی گورنمنٹ نے جو 3 بل لائے ہیں, اس میں انہوں نے فنڈامنٹلی یہ کیا ہے کہ وہ پروسیس جہاں سے فارمر کی ایک فصل تیار ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں آنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے, اپ ٹل ڈیٹ پوائنٹ جہاں کنزیومر کو یہ چیز ملتی ہے, اس کو گورنمنٹ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور 3 مختلف بلوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب جو بل نمبر 1 ہے اس کا نام ہے دی فارمرز ایگریمنٹ آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروس بل 2020. اب یہ بل کیا کہتا ہے, یہ بل, اس بل کو تھوڑا ڈیٹیل سے آپ پڑھیں تو یہ بل کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی اے پی ایم ایس ریگولیٹڈ منڈیز تھی, اس کے بجائے اگر آپ کو ایک تمام کارپوریٹس کو یا مور کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے ناؤ یو آر الاؤڈ کہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فارمر کے ساتھ, اور کوئی بھی فارمر کسی بھی ایک کارپوریٹ یا کسی بھی ایک بندے کے ساتھ کر سکتا ہے معاملات. یو ریئلی ڈونٹ نیڈ کوئی بھی ایک ریگولیٹڈ باڈی ہو. اب ریگولیٹڈ باڈی کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا کہ جو ہے منیمم تھریش ہولڈ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفائن ہوتا تھا. اب یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف اے منیمم تھریش ہولڈ. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بڈنگ بہت زیادہ ہائی لگے گی, جس سے کارپوریٹ بھی پیسہ کمائے گا, بڑے بڑے پلیئر بھی آئیں گے, لیکن جو ہے تو اور فارمر کو بھی بہت زیادہ کمائی ہو جائے گی. لیکن یہ سب گوڑی اور کتابوں والی باتیں ہیں. پروٹیسٹر کا یہ کہنا ہے یا جو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ آن گراؤنڈ یہ چیز کبھی ریئلٹی ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے منیمم تھریش ہولڈ ڈیفائن نہیں کیا اور اگر آپ نے بڑے بڑے کارپوریٹس کو مارکیٹ کے اندر ان کر دیا ایک ان ریگولیٹڈ قسم کی باڈی بنا کر, وہ ایک بالکل آل ٹوگیدر منڈی کے پیرل سسٹم ہو جائے گا. نو باڈی گیوز اے شٹ ٹو منڈی, جہاں ایک ریگولیٹری باڈی بیٹھی ہوئی ہے, جہاں وہ آئیں گے وہ ٹپیکل قسم کے وہاں بیپاری یا ٹریڈرز ہیں اور وہ بڈنگ کریں گے.
کیونکہ باہر آپ کے ساتھ ایک اس طرح کی پوری ایک پیرلل سسٹم بن گیا ہے جہاں کے اندر کارپوریٹس ہیں اور وہ ایک پوری منوپلی بنا سکتے ہیں. کارپوریٹ کسی بھی ایک بڑے فارمرز کے ساتھ کر کے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کس طرح کی ساری یہ گیم کر کے منوپلی بنا سکتے ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈرائیو کر سکیں, پوری ایک مارکیٹ کو ڈرائیو کر سکیں کہ اس کی بڈنگ کس طرح سے ہونی چاہیے. اور یہ فارمرز کا سب سے بڑا یہ کنسرن ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کارپوریٹس کی. دوسرا جو بل پاس ہوا ہے اس کا نام ہے دی فارمنگ پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس بل 2020. اب اس بل کی روح کی مدد سے یہ چیز ہے کہ جو بھی آپ کا جو فارمر ہے وہ ڈائریکٹ ایگریمنٹ کر سکتا ہے کسی بھی ایک کارپوریٹ کے ساتھ, اور کارپوریٹ بھی کوئی بھی ایک کلاس بنا کے پورا ایک ایگریمنٹ کرے تو وہ ایک فارمر کے ساتھ سائن کر سکتی ہے. اب اس کے اندر جو پہلے تو چلے یہ تھا ریگولیٹڈ منڈیز میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک پوری گورنمنٹ باڈی ہے جو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. اب اگر یہ ان ریگولیٹڈ جو ہے تو کوئی بھی مانیٹر کرنے والا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک پوری اتھارٹی مل جاتی ہے, پوری ایک منوپلی آپ کی, آپ کس قسم کا ایگریمنٹ کریں کسی بھی ایک فارمر کے ساتھ. 50-60% جو ہے تو وہ تو انتہائی پسا ہوا غریب فارمر ہے. اب وہ فارمر ہے بیچارہ انگوٹھا چھاپ, وہ کیا شانے کارپوریٹ لیول کے اتنے جو ہیں تو کمپلیکس قسم کے ایگریمنٹ, ان کے اندر کیا کیا کلاس ڈالی گئی ہے, اس کو مطلب کس طرح سے ریگولائز کیا جائے گا. کارپوریٹ اگر اس طرح سے ان بیچاروں کے ساتھ کلاس ڈالتی ہے, فار ایگزامپل میں ان کے لیڈر ایک کنسرن سن رہا تھا, اینڈ ریلی میک سینس. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ایک کمپلیکس قسم کا ایگریمنٹ بناتے ہو, فارمر کے ساتھ سائن کرتے ہو, آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم تم سے نا یہ بڈنگ ہے, اتنی تم فصل لگاؤ گے, اس کوالٹی کی ہم خریدیں گے. بہت ساری کلاس نمبر A B C D میں کہیں جا کر یہ بھی ہے کہ اگر یہ کوالٹی نہیں ہے تو ہم تم سے نا یہ 50% بھی نہیں خریدتے. ہاؤ اباؤٹ جب وہ پیدا کرتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ فصل لے کر جب وہ ٹائم آتا ہے تو آپ کے ایگریمنٹ کی روح سے کوالٹی آپ کی اس لیول تک نہیں ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, بارش ہو سکتی ہے, کیڑے لگ سکتے ہیں فصل کو, ہزار معاملات ہو سکتے ہیں. اٹ مینس کہ گورنمنٹ یہ کوئی ریگولیٹڈ باڈی نہیں ہے اور آپ بالکل ایک جو ہے تو بالکل ایک کارپوریٹ کے آسرے کے اوپر رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کارپوریٹ آپ کو کسی بھی طرح اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے چھوٹے فارمر کو اسپیشلی مینیپولیٹ کر سکتی ہے. تیسرا اینڈ دا فورموسٹ جو امپورٹنٹ ترین بل آ گیا وہ آ گیا دی اسینشیل کموڈیٹیز بل 2020. اب دیکھیں جو اسینشیل کموڈیٹیز کی جو ایک لسٹ میں جو ایک آپ کی نا اشیاء آ جاتی ہیں بائی لا, ان کو آپ ان کی سٹوریج نہیں کر سکتے, ان کو آپ جو ہے تو جس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے, وہ کرمنل اوفینس ہے. اب جب ہوا ہے, اس سے پہلے یہ تھا کہ جی بہت ساری فصلیں وغیرہ ایسی کی گئی تھی, یہ جو فارمنگ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں ان کو آپ نے اسینشیل کموڈیٹیز میں ڈالا ہوا تھا. اب اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کی ایک ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے, اور جب بھی فارمر جو ہے تو پروڈکشن کر کے آئے تو ایک نیچرل قسم کا بیلنس ہو مارکیٹ میں, کوئی آرٹیفیشل ڈیمانڈ یا سپلائی والا کوئی بھی سین نہ کیا ہو, ایک نیچرل فلو کے ساتھ چیزیں آئیں. اس بل کے بعد گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اپنی اس لسٹ کے اندر سے تمام جو فارمنگ پروڈکٹ ہیں وہ نکال دیے ہیں. کہنے کا یہ مراد ہے کہ اگر ایز اے کارپوریٹ سیکٹر میں آپ آتے ہو, آپ کو الاؤ ہے آپ ایک پیرلل سسٹم پہلے بناؤ منڈیز کے, پھر آپ ڈائریکٹ دوسرے بل کے تحت فارمر سے کانٹریکٹ کرو. تیسرا یہ کموڈیٹی اسینشیل کموڈیٹیز بل کے تحت آپ جتنا چاہے مال تو ان کو اٹھاؤ مارکیٹ سے, اس کے بعد اس کو سٹوریج کر دو. کوئی بھی کارپوریٹ 2 سے 3 بڑے پلیئر جو ہیں مارکیٹ کے اندر, اگر وہ تقریباً سارے را مٹیریل یا مٹیریل کو اٹھا کے سٹور کر دیں اور ایک آرٹیفیشل قسم کی اس کی ڈیمانڈ پہلے کر دیں, اور پھر جتنی چاہیں اس کی جو ہے تو پرائس انکریز کر کے اس کو دوبارہ مارکیٹ میں لا کر سیل کر دیں. اب یہ ایک بہت بڑا کنسرن اور جینین کنسرن ہے, کیونکہ کہ کوئی بھی چیز ریگولیٹڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی طرح کسی بھی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو کسی بھی ایک بڑے بائر ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے یہ کرتے ہوئے. اب اس میں سارے کا سارا جو نقصان ہے یا وہ چیز ہے وہ ایک فارمر کا ہے, کیونکہ وہ ایک اسی پرائس سے کر رہا ہے, ایک مینیپولیٹڈ مارکیٹ, ایک بلیک مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں بیچ رہا ہے, تو مطلب اس کے کنٹرول سے بالکل ایک چیزیں بالکل باہر ہیں. اور گورنمنٹ نے کیونکہ اس ساری کو ایک لا کے تحت اپنے آپ کو اس ساری چیزوں سے باہر نکال دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ لٹرلی فارمر جو ہے تو وہ بس ایک کارپوریٹس کے رحم و کرم کے اوپر ہی ہے. میں نے اپنی ذاتی طور کے اوپر نالج کے لیے ان بل کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی بھی کوشش کی, اور اس کے اوپر مختلف جو چینل کے اوپر مختلف جو ایک ایکسپرٹس ہیں جو ان کی رائے کو بھی لیا, گورنمنٹ کے منسٹرز کی بھی رائے کو لیا اس کے اوپر. تو مجھے جتنی یہ سمجھ آئی ہے کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو میک تھنگ مور کمپیٹیٹیو, وہ ایک جو کیپٹلسٹ کائنڈ آف اے تھیوری اور تھاٹ پروسیس ہے اس کو اس سارے سسٹم میں لانا چاہتی ہیں, اور what they want is
کہ یار تھوڑا سا نا جو ہے تو ایک جو پروڈکشن ہے اور کسی طرح سے سارے سسٹم کو ماڈرنائز کیا جائے. بٹ آئی ریئلی ڈاؤٹ دس از دا رائٹ اپروچ, کیونکہ جس طرح کی ایک مودی کی ایک نیچر ہے, ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف اے پیشنس کہ وہ جو اتنے اسٹرکچر ریفارمس کے لیے وہ ویٹ کر سکے, کیونکہ اس ساری چیز کی جو ضرورت تھی, وقت کی ضرورت تھی, وہ اسٹرکچر ریفارمس تھے, جو ایک بیسک نیڈ تھی. وہ اس کی یہ ضرورت نہیں تھی گورنمنٹ بالکل ہاتھ صاف کر کے اور جو فارمرز کو ہے وہ کارپوریٹ کے آگے پھینک دے کے جس طرح تم لوگوں نے چلانا ہے کام کو چلاؤ. گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے ایمپتھی شو کرنا, کمزور طبقے کے لیے کھڑا ہونا. گورنمنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کرنا, ایک اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ دینا جس میں کمزور بھی اپنی ایک پروڈکٹیوٹی دکھا سکے, اور جس میں طاقتور کو بھی یہ کہ اتھارٹی نہ ہو کہ وہ ان کا استحصال کر سکے. But what government did over here is کہ انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کر کے اسی میں بہتری جانی ہے کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں اور باقی دیکھیں کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں. مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا اٹس آل اباؤٹ سروائیول آف فٹسٹ. آپ فٹسٹ نہیں ہیں آپ تو آپ بالکل سروائیو کر ہی نہیں سکتے, اور نہ آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ اٹ ول میک تھنگس ریئلی ہارڈ فار اسمال فارمرس. یہ تو اس کا ایک پارٹ آ گیا. اب اس کے ذرا دوسرے پارٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں, جو میں یہ سوچ بھی رہا تھا, اسپیشلی اگر میں اسے پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. بلیو می اور ناٹ, اگر آپ اسٹیٹسٹک یہ اٹھا کے دیکھیں, انڈین فارمرز ان لاز یا ان پروٹیسٹ سے پہلے بھی 1000 گنا بیٹر پوزیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی فارمرز. پاکستانی فارمرز بیچاروں نے اپنے لیے تھوڑی سی آواز اٹھائی تھی گورنمنٹ کے لیے. یہ جنوبی پنجاب کے چھوٹے سے علاقے سے یہ لاہور میں پروٹیسٹ کرنے اسمبلی کے سامنے آئے تھے. جو ان کا لیڈر تھا اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے جاتے ہوئے کہا ہم لوگ پروٹیسٹ کرنے چاہ رہے ہیں, سمپل سا پروٹیسٹ ہے, اور میں واپس آتے ہوئے تمہارے لیے لاہور سے کچھ گڑیا یا گفٹ بھی لے کر آؤں گا. وہ پروٹیسٹ ایک دن جاری رہا. اتنی شدید شیلنگ ہوئی ان کے اوپر, اتنی شدید شیلنگ ہوئی, اس لیڈر کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. اور گھر میں گفٹ نہیں گیا, گھر میں وہ بیچارے لیڈر کی لاش گئی ہے. جو بھی آپ کہہ دیں, کم از کم مودی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ ریسٹرینٹ شو کی ہے کہ اتنے دنوں سے پورا نیو دہلی چوک ہے, نیشنل لیول اور گلوبل لیول کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا. ایک برداشت کا مادہ ہے. یہی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ اپنے اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی بڑی کی, اس لیے کہ ہمیں نہیں بڑا یہ ٹاپک اچھا لگا کہ انڈیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. دیٹ از اے کائنڈ آف اے پٹی ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. بٹ پاکستان میں یہ ہو کہ چلو اب تالی بجاؤ جی, وہ دیکھو وہاں تو احتجاج لگ گئے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ کی اسٹیٹ نے کتنی ریسٹرینٹ شو کی ہے. آپ اگر گوگل میں جا کر اوکاڑا فارم کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں کہ کتنا ان لوگوں کو آپ نے ذلیل و خوار کیا ہے. مطلب وہاں ملٹری فارم بننے تھے اور مزاروں کی زمین کے جو رائٹس کے اوپر مسئلے مسائل ہوئے, وہاں کے آپ نے لیڈرز کو اٹھایا. تقریباً 15 سالوں سے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیس ڈالے, اور کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو نہ بچتا ہو آپ نے ان کے اوپر نہ ڈالا ہو. کچھ لیڈرز کو تو اتنے حد تک ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ زبردستی اسٹامپ پیپر لے کر ان کی طلاقیں تک کروا دی گئی. کین یو امیجن, آپ نے اپنے فارمرز نے جب پروٹیسٹ کیا تو آپ اتنے نچلے لیول تک جا کے ان کو کچلنے کی آپ نے کوشش کی ہے. کم از کم آپ نا جب ادھر ایک تالی بجا رہے ہوں تو ساتھ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے, لیکن کم از کم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے تو ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے. یہی چیز اگر پاکستان میں ہو تو آپ دیکھیں سلیکٹڈ گورنمنٹ کرتی کیا اور کس لیول تک جاتی ہے. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.